کو اس کا انتظار ہے سینیٹر صاحب، ذرا بتائیے گا کہ پھر طے کیا ہوا؟ آج آپ لوگوں کی بڑی لمبی میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو کیا طے ہوا؟ مذاکرات کے حوالے سے کیا طے ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس حملے کا جس طرح حملہ کیا گیا، پرویز الہی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں، پارٹی کے ایکس چیف منسٹر بھی ہیں، ان کے گھر پہ، اس کو آپ نے بھی اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا. میں بھی اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ ہمارے مذاکرات پہلے دن اگر ہم نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے تو دوسرے دن 8 قدم آگے بڑھ چکے تھے، ایک منزل کی طرف جا رہے تھے. بڑا خوشگوار ماحول تھا. لیکن کل دوپہر کو جب ہم نکلے تو کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں تھی کہ اس طرح کی بھی حرکت ہوگی. راتوں رات وائل مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے راتوں رات ہی انہوں نے اس طرح کر دیا. تو اس کا ایک تو ہمارے کارکنوں اور لیڈران میں بھی بڑا غصہ ہے، اور پھر یہ ایک طرح سے کانفلکٹ ہے کہ آپ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. یہ کہہ دینا وفاق کا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو جانتے نہیں، یہ کسی ایک انٹرم گورنمنٹ نے کر دیا، یہ کچھ عقل کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اتنا بڑا انسیڈنٹ اور انٹیریئر منسٹر لیول پہ پتہ نہ ہو. یہ اگر اتنی ہی یعنی گورنمنٹ جو ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا تو پھر ان کو میرا خیال ہے حکومت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ مذاکرات کو آگے چلانا ہے اور کس طرح چلانا ہے اس پہ ضرور اثر انداز ہوا ہے یہ انسیڈنٹ. ہمارا پلان یہی تھا اوریجنلی کہ منگل کو ہم ملیں گے اور جو اپنے جو ہمارے پرپوزلز تھے، جو ان کا پرپوزل تھا اور ہمارا پرپوزل تھا، اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کریں گے. ہم نے تو کل ہی ڈسکس کر لیا تھا، لیکن پھر کل رات کو جب یہ ہوا تو آج دوبارہ میٹنگ کرنی پڑی، اور آج زیادہ بڑی میٹنگ تھی، اس میں ویوز بھی آئے ہر ایک کے. تو اس لیے میرا خیال ہے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا جب تک ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں دلائی جائے گی اور بڑی کانکریٹ یقین دہانی نہیں دلائی جائے گی کہ یہ سارا انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے اور کون رسپانسبل ہے. اچھا، کیا آپ چاہتے ہیں جی علی یہ بتائیے گا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت یعنی ڈار صاحب نے ہی از اونلی سیکنڈ ٹو دا پرائم منسٹر، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا، فون کیا، کنڈیم کیا، تو اس سے زیادہ کیا آپ کا خیال ہے کرنا چاہیے جس سے آپ لوگوں کو تسلی ہو جو آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ بھی بتائیں کہ کس نے کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کچھ تو سامنے آئے نا. لیکن دیکھیں، ایک طرف جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. مذاکرات جس کے لیے شروع کیے گئے تھے وہ اس لیے تھا کہ ہم کوئی سیاسی حل ڈھونڈ سکیں جو قوم اور ملک کے لیے بہتر حل ہو. تو ایک طرف تو وہ مقصد ہے اور دوسری طرف یہ انسیڈنٹ ہو گیا. تو میرے نظر میں بہتر فیصلہ تو یہ ہوگا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کو جو ملک اور قوم کے لیے بہتری ہے اس کو پریسیڈنس دیں، اس کی طرف ہم مائل رہیں. اور یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کر کے اس کی تحقیقات بھی کرائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو رکاوٹ نہ سمجھیں مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ میرا ذاتی ایک اوپینین ہے، لیکن بہرحال ابھی حتمی فیصلہ اس پہ. اچھا یہ بتائیے گا علی کہ جو خبریں باہر آ رہی تھیں وہ یہی تھی کہ جو آپ کی جو مثبت سوچ ہے، بہت سے لوگ میجورٹی یہی کہہ رہے تھے میٹنگ میں، کیا درست ہے یہ بات؟ جی زیادہ تر یہی تھاٹ تھا، لیکن آئی تھنک الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا، ابھی وہ ہوگا کل تک. تو کیا مطلب آلٹرنیٹو کیا ہوگا اگر آپ کہیں کہ جی مذاکرات روک دیتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن بڑے اہم ہے، جیسے کہ آپ کے لیڈر بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، ہم روکنا نہیں چاہتے. تو اگر مذاکرات روک لیں گے تو اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آلٹرنیٹ تو بڑا سمپل ہے اور وہ آلٹرنیٹ سپریم کورٹ نے خود ہی بتا دیا ہوا ہے
کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے انہوں نے 14 مئی کا الیکشن کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اور جو آئین کے مطابق ہے 90 دن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 14 مئی کا تاریخ ہوگی. سو ہمارا اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے اور یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پنجاب اسمبلی کی حد تک تو 14 مئی کو ہی الیکشن ہوگا، اور اس کو عدالت امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. تو یہ صرف عدالت نے یہ کہا تھا، ہدایت بھی نہیں تھی، کوئی ڈائریکشن بھی نہیں تھا، بلکہ ایک سجیشن تھی، ایک تجویز تھی جو پولیٹیکل پارٹیز کو دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اس کا حل ہو، کہ مثلاً ایک حل ہو سکتا ہے کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہوں، تو اگر عدالت نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ اس کا مزید اگر کوئی حل ڈھونڈ کے لاتے ہیں ہمارے سامنے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا تو ہم اس کو پھر کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارا 14 والا جو ہمارا فیصلہ ہے الیکشن ڈیٹ والا وہ تو قائم ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی ریویو بھی نہیں ہوا، وہ فائنل ہو گیا. اچھا لیکن تو نقصان جی لیکن علی آپ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دی اس میں انہوں نے پورا بریک اپ دیا، ٹائم لائن دی. انہوں نے کہا کہ جی اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 14 کو ہوں، کیونکہ اتنے دن ہمیں اس چیز کے لیے چاہیے، اتنے دن اتنے، اور ابھی تو پیسے بھی نہیں آئے. تو اس لیے شاید آپ بھی جانتے ہیں کہ اور آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں، یعنی کہ اگر پیسے آج بھی مل جائیں، جو کہ نہیں ملنے کے کوئی چانسز، تو الیکشن کمیشن تو کروا ہی نہیں سکتا الیکشن. تو 14 کی ڈیٹ یعنی کہ اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حقائق دیکھیں تو وہ پاسبل نہیں لگتا. اور دوسری طرف جو ہمیں رپورٹس دونوں طرف سے ملی، ٹیم سے آپ کی بھی اور جو حکومت کی ٹیم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلے دو آپ کے ہیں پوائنٹس، ایک یہ کہ الیکشن ایک ہی دن ہو سارے الیکشنز، اور دوسرا کہ پورے پاکستان میں جہاں الیکشنز ہوں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی. تو یہ دو باتیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو مان لی گئی ہیں، اب ایک ہی سوال ہے کہ ڈیٹ کا. تو یہ ریورس گیئر تو کیسے لگا کے تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہے. یقینی طور پہ الیکشن جو آپ کی سوچ ہے کہ بات چیت جاری رکھنی چاہیے، میرا خیال ہے وہی سوچ تو وہی میرا خیال ہے لگتا یہی ہے کہ عقلاً کہ وہی حاوی ہوگی اور آگے آپ بات چیت اس پر کریں گے. مجھے اگر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ فرض کر لیجئے گا کہ بات چیت ہوگی اور مذاکرات منگل کو ہوں گے، تو ایک یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی کہ آپ جو اسمبلیز ہیں ان کو کب ڈیزالو کریں گے اس کی آپ ہمیں ڈیٹ دے دیں، تو پھر آگے دیر از فلیکسیبلٹی ان ٹرمز آف ٹائم وغیرہ. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ڈیٹیلز تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ہماری ایک فیصلہ یہی ہوا تھا کمیٹی میں کہ یہ اس کو سارا کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، صرف لیڈرشپ کو بتایا جائے گا. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز ڈسکس ہوئی ہے 2 دن، مختلف تاریخیں بھی ہوئی ہیں، مختلف کانسیپٹس بھی ہوئے ہیں، مختلف قسم کی پرمیوٹیشنز اور کمبینیشنز بھی بتائی گئی ہیں. اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو 2 کانکریٹ پروپوزل ہیں، یعنی کہ جو ایسے پروپوزل ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ہماری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، وہ ان اپنے اپنے پروپوزلز کو لے کے جائیں گے اپنی لیڈرشپ کے پاس اور وہاں ڈسکس کریں گے. ہمارا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں کیونکہ ہماری تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کی پی ڈی ایم بھی مختلف جماعتوں کی، اور اس میں ایک جماعت ایسی ہے جو کہ بلکہ 2 جماعتیں شاید ایسی ہیں جو کہ اس کمیٹی کا حصہ بھی نہیں، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی ہے، ان کے الائنس بھی ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہے. تو ہر پارٹی نے پہلے اپنی لیڈرشپ سے پتہ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی لیڈرشپ سے پتہ کرنے کے بعد خود مشاورت کرنی ہے. تو ہم نے ان کو یہ بڑا کلیئر کٹ میسج دیا تھا کہ یہ جو بھی پروپوزل آپ کی طرف سے فائنل آئے گا یا جو بھی آپ کا فائنل فیصلہ ہوگا منگل کو جو آپ بتائیں گے، وہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جس پہ پھر آپ کی انٹرنل کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے آپ کی طرف سے کنسنسس ہوئے کہ ہم تو ایک ہی جماعت ہیں تو ہمارا تو کنسنسس آپ کے سامنے آ جائے گا. سو یہ ایک پوزیشن ہے، اور آپ نے درست فرمایا کہ سب سے بہتر حل تو وہی ہے. لیکن آپ کا چونکہ سوال یہ تھا کہ اگر یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا،
میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر فیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرے گی. جہاں تک یہ کہنا ہے کہ 14 دن کو الیکشن نہیں ہو سکتے, میرا خیال ہے الیکشن عدالت جو ہے وہ 14 دن سے اب آگے مزید ٹائم نہیں دے سکے گی, کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اب جس طرح کا بھی الیکشن ہونا ہے وہ 14 کو ہی ہونا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ویسے ایک بات یہ کہتے چلیں علی ظفر صاحب کہ اس وقت جو آرٹیکل 190 ہے جو کہ انفورسمنٹ کی ابیلٹی دیتا ہے آنریبل کورٹ کو, وہ آرٹیکل 190 تو اس ٹیرنگ اس ان دا فیس, اس کی تو لگتا ہے جیسے پاور رہی نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ادھر سے منسٹری آف ڈیفینس نے کہا ہم لوگ نہیں دے سکتے, منسٹری آف فائنانس نے کہا ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو یعنی افیکٹولی حالانکہ 190 موجود ہے لیکن افیکٹولی اور آپریشنلی تو کہہ دیا نا سپریم کورٹ کو کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. جی دیکھیں, یہ ایسا ایک ایشو تھا جو کہ میں کم از کم ایک قانون دان کی حیثیت سے مجھے وہ امیجن نہیں کر سکتا تھا, میں اس کا سوچ نہیں سکتا تھا, لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی پوزیشن سامنے لگ رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ آئین کی بالادستی, آئین کی حفاظت, عدالت کے حکم کی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر الٹیمیٹلی سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں, پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں.